قرآن نے ان کی ایک خاص صفت اولو العزم بیان کی ہے کہ وہ بہت بڑے عزیمت والے، بڑی جرت والے، اللہ کے پیغام کو بہت خوبصورت انداز میں اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، اور بندوں کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے والے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بعض بڑے علاقوں میں، بڑی آبادی کے علاقوں میں کوئی نبی آتا اور اس کی زندگی میں ہی اس کے نائب کی حیثیت سے دور بستیوں میں اور چھوٹے آبادی کے علاقوں میں اور نبی بھی ہوتے۔ جیسے خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد کے ہی بہت سے دوسرے نبی بھی علاقوں میں موجود تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہماری اپنی زبان کے مطابق ان کے جونیئر تھے۔ بحیثیت نبی تو ان کا مقام باقی مخلوق سے بلند ہے ہی، لیکن آپس میں ان کا جو تعلق تھا تو حکم دینے کی پوزیشن میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کی حیثیت ان کے نائب کی تھی۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس بات کا اظہار موجود ہے۔ انہوں نے مقرر کیا کوہ طور پر جاتے ہوئے ان کو اپنی جگہ پر کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو دین کے احکام کی تعلیم دینی ہے، اور جب واپسی پر کچھ گڑبڑ محسوس کی تو باقاعدہ ان سے لڑ پڑے، ان کو بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچا اپنی طرف، غصے سے جیسے آدمی کھینچتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یہ تذکرہ بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ایک طرح سے نبیوں کے بھی بڑے تھے، اور خصوصاً ان میں جو صاحب کتاب نبی ہیں اور جن پر صحیفے نازل ہوئے، جن کو اصطلاحاً رسول کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر ان کی زندگی میں کسی خاص ایسی ضرورت اور حاجت اور مصیبت اور پریشانی کہ جس ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے اور مصیبت پریشانی سے نکلنے کا کوئی ظاہری سبب نہیں، اس میں کس طرح انہوں نے کن الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار پر فوراً قبولیت کا اعلان بھی کیا۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہی بہت مبارک اور قبولیت والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں بتاتے اور سکھاتے ہیں کہ تم یوں مانگو مجھ سے۔ تو اللہ کو اپنے سے مانگنا کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، یہ بہت پسند اور محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اس پسند کا اور محبوبیت کا علم تھا، اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو یہ آپشن ملے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ اور نبی بنا دیں یا عبد اور نبی بنا دیں، اللہ کا خاص بندہ اور نبوت دے دیں، اور یہ پیشکش بھی ہوئی کہ کافر جو کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے،
تو ہم آپ کو زمین کے بے شمار خزانے پہاڑوں کو سونا بنا کر آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں تو بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ اور وجہ بھی فرمائی کہ جب اللہ پاک مجھے عطا فرمائے میں اس کا شکر ادا کروں، اور جب کبھی مجھے کچھ نہ ملے تو میں اپنے رب سے مانگوں، میں مانگوں اور پھر وہ عطا کرے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ وہ داتا ہے، باقی سب مانگتے ہیں اس کو۔ کئی بار میں نے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی حمد کے اشعار آپ کو سنائے ہیں، خود مجھے بڑے پسند ہیں، اکثر اکیلا بھی گنگناتا رہتا ہوں۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کر گئے کہ میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ جو فرمایا انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب کو گن دیا مقدس ہستیوں، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، سب نے سجدے میں گر کے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہو تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا آغاز اور ابتدا اور بنیاد ہی یہی ہوتی تھی کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ کیسے مانگیں؟ اس کی مثالیں اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے محبوب بندوں کی زبانی قرآن میں تاریخی ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی۔ اس سے زیادہ سچا اور کھرا ریکارڈ تاریخ کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہزاروں سال پہلے آنے والے اللہ کے نیک اور مقبول اور مقرب بندوں نے اللہ سے کیسے مانگا؟ تو چند دعائیں میں نے عرض کی تھی، اور خاص جن حاجات کے لیے انبیاء نے اللہ سے اس انداز میں مانگا، ان حاجات کے لیے تو ان سے بہتر الفاظ کوئی نہیں، خصوصاً اولاد کے لیے کس طرح ہم کھجل خوار ہوتے ہیں، صرف علاج کے لیے نہیں، ایسے گندے بدعمل فاسق فاجر مشرک قسم کے لوگوں کے دروازوں پر اپنی عزتیں لے کے جاتے ہیں، عزت بھی برباد، مال بھی برباد، ایمان بھی تباہ، اور بعض دفعہ وہ ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ سن کر شرم آتی۔ یہ تو بارہا سننے میں آیا کہ عورتوں کو کوئی ایسا وظیفہ بتایا، بے اولاد عورتوں کو، کہ کسی عورت کا نوزائیدہ بچہ مار دو اور اس کے خون سے یہ فلاں وظیفہ لکھو یا فلاں عمل لکھو، یا کسی کا نوزائیدہ بچہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کر اس کے اوپر بیٹھ کر فلاں عمل کرو، یا رات کو سارے کپڑے اتار کر قبرستان میں جائے اور پتہ نہیں پھر کیا کرے۔ ہمارے محلے میں بچپن میں ہم سنتے تھے کہ یہ فلاں گھر میں جو عورت ہے جن کی اولاد نہیں تھی، کہ اس نے ایک دفعہ کسی کے کہنے پر قرآن پاک کھول کر اس پہ ننگے بیٹھ کر اس کے اوپر نہایا تھا، کوئی وظیفہ اس نے ایسے بتایا۔ ہم عجیب قوم ہیں۔ یہ حسن نثار ایک ادیب ہے،
ڈرامہ نگار ہے، صحافی ہے، بے دین سا آدمی، لیکن بہت خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد اور لیڈر رہبر موجود ہو، اس کو دنیا میں کسی کی قیادت کی ضرورت نہیں. وہ کیوں دیکھے کسی اور طرف؟ اور پھر جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہدایت موجود ہو تو وہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں. اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کن الفاظ سے پکارا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بس مختصر الفاظ ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 جملے، لیکن اس میں اپنی ساری حاجت اور ضرورت کا نچوڑ نکال کے رکھ دی. پھر اللہ کی طرف سے یہ اتھارٹی ہیں، جملے اتھینٹک ہیں. رب لا تذرنی فردن، یا اللہ جدے اولاد نہ ہوئے لوکی ان کے اندر اونترا نہ خطرہ، میرے بھی کوئی نہیں، میں کلا ہی دنیا چ، کوئی میرا بھی ہوئے، کوئی میرا وارث ہوئے. اور یقین وہ وراثت تو ہدایت کی، نبوت کی، نیکی کی چاہتے تھے. اس لیے کہ اولاد نیک ہو تو اس کے نیک اعمال کا اجر بغیر کہے، اصحال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر کہے اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا. نیک اولاد خود صدقہ جاری ہے، میرا وارث بنا دے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ویسے تو کلہ ہی کافی ہے، لیکن دنیا جو دار الاسباب تو نے بنائی ہے، اس میں یہی طریقہ تو نے بنایا ہے، سب کا وارث تو ہی ہے. انت خیر الوارثین. فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، یہ کہا اور اوپر سے وحی آ گئی، ہم نے تمہاری پکار سن لی، دعا قبول کر لی اور تمہیں بیٹا دے دیا. اور اس طرح منفرد دیا کہ نام بھی خود رکھ دی. لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے کی انسانی تاریخ میں یہ نام کسی کا نہیں تھا. آج بھی ہم ڈھونڈتے ہیں نا یونیک نام ہو، بالکل الگ سا، وکھرا، اور کسی سے نہ ہو. تو نام رکھنے کے لیے پھر ناول، رسالے، ڈائجسٹ نیٹ پہ نہ ڈھونڈا کریں، علماء سے پوچھا کریں. تو یہ دعا مانگی اولاد کے لیے. میرے ابتدا میں 3 بیٹیاں ہوئیں لگاتار، الحمدللہ. مجھے تو کوئی زیادہ اس کا اثر نہیں تھا، لیکن عورتیں اس کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں. تیسری بیٹی پر میری بیوی رونے لگی جب میں نے مبارک دی تھی. میں کہا چلی ہیں یہ ہے. جن کے بیٹی بھی نہیں ہوتی ان سے پوچھو. تو بہرحال نرینہ اولاد کی خواہش بھی ایک فطری چیز ہے. تو میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد، اپنے پیر جامعہ شریفہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ، ان سے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، اولاد بیٹا نہیں ہے. تو انہوں نے جواب میں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، یہی آیت لکھ کے بھیج دی کہ یہ دعا مانگا کرو ہر نماز کے بعد. اب جس کے بھی اولاد نہیں، وہ یہی الفاظ، یہی دعا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا کرے.
مقدر میں ہوئی تو ملے گی، اور اگر ایسے نہ ملی تو پھر کسی اور طرح نہیں ملے گی۔ ویسے تو تمام کارخانہ کائنات اللہ کی قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، جو چاہے کرے، لیکن اولاد کے معاملے کو الگ سے خاص طور پہ اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ میڈیکلی میاں بیوی دونوں فٹ ہیں تو ضروری ہوگی۔ اس بات کو بڑا کھول کر اور وضاحت کے ساتھ الگ الگ کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاملہ خاص طور پر میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اسباب اپنی جگہ، یہ میں کرتا ہوں پیدا، چاہے ماں باپ ہوں چاہے نہ ہو تب بھی کر سکتا ہوں، ہر طرح کر کے دکھا۔ اسے شروع میں کہا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اور صرف میرے قبضے میں، میں ہوں حاکم، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں مقتدر، سب اختیارات میرے پاس۔ یخلق ما یشاء، بہت زور ہے ان الفاظ کے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں بناتا ہوں، جو چاہتا ہوں، جس کو پیدا، جس چیز کو بھی پیدا کرتا ہوں میں کرتا ہوں اپنی قدرت سے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ کہنا تو اتنے کافی تھا کہ میں ہی پیدا کرتا ہوں، بس الگ الگ تقسیم جتنی بھی ذہنوں میں تھی ان کو تفصیل سے بتا کر کہا ان میں سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جیسے چاہوں کروں۔ اگر میں چاہوں لڑکیاں بھی دوں، لڑکے بھی دے دوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، صرف لڑکے دے دوں، صرف لڑکیاں دے دوں، ملا جلا کے دے دوں۔ اسی میں جوڑے بناندے رہندے ہیں کہ جی پتر آیا ہوں تھی بھی ہونی چاہیے، جوڑا ہو جائے، جوڑے انو اللہ پاگلا ہی رکھے، جوڑے بھی میں دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو نہیں دیتا تو وہ رکاوٹ بھی میری طرف سے ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ آخر میں پھر کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اس میں سے کیا کرنا ہے، کس کو لڑکے دینے ہیں، کس کو لڑکیاں دینی ہیں، کس کو ملا کے دینے ہیں، کس کو کچھ نہیں دینا، علیم، مجھے پتا ہے، قدیر، اور اس کی پوری قدرت مجھے حاصل۔ صرف یہ دعا، اولاد نہ ہو تو یہ دعا مانگے، اور درجہ اسباب میں جو علاج ممکن ہو اپنی دسترس میں ہو، بہت ہی چھال مار کی لوڑ بھی نہیں، بس تدبیر کے طور پر وہ کریں، باقی اللہ سے انہی الفاظ کے ساتھ مانگیں جو اللہ نے خود اپنے مقرب بندوں کو سکھایا۔ آج میں عرض تو کرنا چاہتا تھا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اور ان کا قصہ بھی مختصر پس منظر کے طور پر۔ قرآن میں 3 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یونس جو خود انہی کے نام پر ہے، پھر سورۃ الانبیاء جس میں اور نبیوں کی دعاؤں کا ذکر بھی ہے ساتھ ساتھ، اور پھر سورہ صافات میں ان کے واقعے کی کچھ تفصیل، اور اس میں پھر اپنی قدرت کا اظہار۔ یونس علیہ السلام عراق کے علاقے بابل اور نینوا جو ساحلی علاقے عراق کے، اس علاقے میں قرآن نے، یہ شاید واحد نبی ہیں
جن کی امت کی تعداد بھی بتائی ہے کہ 1,00,000 کے قریب وہاں کی آبادی تھی جہاں ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا، کم و بیش 1,00,000۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور لوگ وہی بات سن کر ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہے، کسی نے کان نہ دھرے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تنگ آ گئے اور دعا مانگی کہ یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر۔ نوح علیہ السلام نے تو کہا تھا یا اللہ جڑوں ہی مکا دے، یہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے عذاب کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے اب ان کی باری آ گئی، آ جائے گا عذاب۔ وہ اپنی قوم کو لو ان اکے سن، انہوں نے کہا لو پترو آیا جے ہوں تو میں بھی چلنا، اپنی چادر موڈے تو رکھی تھی، بس غصے نہ ٹور پہ۔ ان کے اس جانے کی کیفیت کو یہ اللہ کے محبوب بندے اور پیارا روس کے بھی جاوے تھے چاوی چنگا لگتا ہے۔ ہم کو آتا ہے پیار پہ غصہ اور ان کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ تو قرآن کا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ مچھلی والا جو تو روس کے ٹور پہ ہے، بڑے غصے روس کے ٹور پہ، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ سمجھ رہا کہ اسی انہوں پھاڑی نہیں سکتے، چلا کتے ساڑھے نہ جاری لا کے چلا کتے ہوں۔ بظاہر تو الفاظ گستاخانہ ہے، لیکن پیغمبر یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ میں نہیں پھاڑ سکتا۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ، کہ ہم یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اس کو پکڑ لیں یا روک لیں۔ تو یہ بھی اصل محبت کا اظہار ہے، اشارہ ہے کہ جاندہ وے کہ میں غصے پریا یہ سیر پھاڑی نہیں سکتے۔ تو وہ اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ آدمی کس شدت کے ساتھ غصے میں نکلے کہ میں نہیں آنا ہوں، میں گھر بڑھنا ہی نہیں۔ اب غصے سے نکلے تو انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ قانون فطرت ہے۔ 2 قانون خود قرآن نے بیان کیے کہ جب کوئی قوم خود اپنے لیے عذاب طلب کرتی تھی اور کہتی تھی جا کر لے جو کرنا، کر لے جو کرنا، امطر علینا، ہم پہ آسمان سے برسا دے پتھر، لے عذاب، جب خود عذاب طلب کرتی تھی پھر عذاب آ جایا کرتا تھا، پھر ٹلتا نہیں۔ جب پیغمبر ان کے بد دعا کرتا تھا اور اللہ کی طرف سے منظوری آ جاتی تھی تو بس پھر ان کی مہلت ختم۔ اور تیسرا کہ عذاب کے آثار دکھائی دے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک اس کو نزع کا عالم طاری نہ ہو جائے، اسے آخرت کے آثار نظر نہ آ جائیں، جان یہاں نہ پہنچ جائے اور خرخراہٹ جو ہوتی مرنے کی، اس وقت تک ہر بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کتنی چھوٹ ہے۔ ہم تو تانا دیتے نا بوڑھا ہو گیا حاجی صاحب بن گئے جناب، اسی جانتے ہیں نا، نہیں کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، یہ تانا بھی غلط ہے کہ ان کی کچھ کرن جو گا نہیں تا توبہ کر لی، تب بھی توبہ قبول ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، جب اللہ ہمت اور توفیق دے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر موت کے آثار اس کو خود دکھائی دیے، کوئی بھی آخرت کے حوال، خواہ فرشتے دکھائی دیں یا اور کوئی چیز دکھائی دیں، اب دروازہ بند ہو گئے ہر فرد کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو،
اس کے بعد بھی لوگ زندہ رہیں گے، لیکن پھر کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہیں۔ وہ تو غصے سے چل پڑے کہ اب ان پر تو عذاب نہیں آنا ہے، میں عذاب والی جگہ پر کیوں رہوں، اور غصے سے چل دیے سمندر کی طرف کہ کشتی میں بیٹھ کے ابھی کہیں اور جاتا ہوں دور آبادی میں۔ اب اتفاقاً ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی جانے والی تھی لیکن بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی منت ترلا کر کے اس کا اپنے لیے جگہ اس کے ڈھونڈی۔ اب ادھر یہ کشتی میں بیٹھے ہیں اور ادھر قوم کے سر پہ عذاب آ گئے۔ کوئی ان کو آثار دکھائی دیے کہ کالے سیاہ بادل یا کالی آندھی جس طرح ہوتی ہے، اور وہ سمجھے کہ یہ عذاب ہے جو پیغمبر بتا کے گیا ہے، تو انہوں نے اپنا جو کچھ تھا گھر میں، مال مویشی، بچے دودھ پیتے، سب کو لا کے میدان میں ڈالا اور سب سجدے میں گر گئے اور روئے گڑ گڑائے، معافی مانگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف اس قوم کو عذاب ظاہر ہونے کے بعد ایکسیپشنل کیس کے طور پہ معافی ملی۔ یقیناً بہت زیادہ خلوص سچے دل سے تڑپے ہوں گے، اور گریہ زاری اور رونا، اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند۔ اپنا قانون اللہ نے توڑ دیا، مانگو اس سے، ایسے مانگو جیسے بچہ بلکتا ہے ماں سے دودھ مانگ لے، روئے گڑ گڑائے، ماتھے رگڑے زمین پر۔ اللہ نے عذاب ٹال دیا، ایمان لے آئے، توبہ کر لی، پیچھے سارے مسلمان ہو گئے، اور ادھر یہ کشتی میں بیٹھے تو پانی میں ذرا جوش آیا، طوفان اٹھا۔ احادیث میں، تفسیروں میں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ ہو گئے، وزن زیادہ ہے، کوئی بندہ نکالو۔ اب کون نکلے سمندر میں، کون چھلانگ لگائے؟ دوسری جگہ پر قرآن نے خود اذ ابق الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں جب بھاگا ہوا غلام پہنچا۔ اللہ کے تو سارے غلام، ابق کہتے ہیں جو اپنے مالک کی مرضی کے بغیر چلا جائے۔ اب کشتی والوں نے کہا، رواج تھا کہ کسی کی بھیڑ دو، قربانی دو، کوئی اپنے آپ کو قربان کرے۔ اب خود تو قربان کرنے کی تیار کوئی نہیں تھا۔ بعض روایات میں انہوں نے خود کہا کہ میں ہوں بھاگا ہوا غلام، تو خود چھلانگ لگائے، اور بعض تفسیروں میں کہ نہیں، انہوں نے قرآن اندازی کی اور نام ان کا نکلا۔ تو وہ چہرے دیکھ رہے تھے کہ بندہ تو بڑا صوفی جا لگتا ہے، انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں میں ہی بھاگا ہوا غلام، اپنے جرم کا اقرار کیا۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی۔ تو سمندر میں کودے یا انہوں نے پھینکا، بس وہ سمندر میں پانی میں پہنچے نہیں اور مچھلی نے منہ باہر نکالا اور سیدھے اندر۔ اب تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہم نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ویل مچھلی کتنی بڑی ہوتی۔ سالم نگل گئی، اور وہ تو خاص اللہ کا امر تھا، اور ظاہر ہے جب خوراک اس کو ملتی ہے پھر پانی کے نیچے چلی جاتی تہ میں۔ اب مچھلی نیچے چلی گئی تو مچھلی کے پیٹ میں بند ہے، اور پھر رات ہو گئی، رات کا اندھیرا ہے، پھر پورے سمندر کے پانی کا نیچے اندھیرا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے فنادا فی الظلمات۔ اب جہاں بچنے کی معمولی سی بھی کوئی گنجائش، کوئی وسیلہ، کوئی سبب نہیں ہے، اندر وہ اس کے معدے میں گھل کر وہ خوراک خود ہضم ہو جاتی، چبائے بغیر۔ اب اس کے اندر ہیں، لیکن پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہوش دیا ہے۔ فنادا فی الظلمات، ان سارے اندھیروں کے اندر ایک روشنی کی کرن موجود ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، اللہ ہے،
جہاں بھی ہے اس کی قدرت جہاں بھی کار فرما ہے. انتہائی مایوسی کے عالم بھی ہو تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ ہے. مجھے خود یاد ہے ایک دفعہ رائے گنج میں صبح کے بیان میں حاجی عبدالوہاب صاحب آ کے ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھتے ہی انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ بھی ہے. دنیا بھول ہی گئی. ہر کوئی اپنے اسباب میں لگا کہ میرے پاس یہ ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس اختیار, میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ کر سکتے ہیں. ان اندھیروں میں فنادى في الظلمات لا الہ الا انت لا الہ الا انت, تو ہی ہے ایک, تیرے سوا کوئی نہیں. سبحانک, تو ہر کمزوری سے, خامی سے, عیب سے پاک ہے. تیری قدرت سب پہ حاوی ہے. انی کنت من الظالمین, غلطی تھی میرے کو ہوئی, غلطی تھی میرے کو ہوئی. تیری تو کوئی زیادتی نہیں. اگر مجھے سمندر میں غرق کر دیا, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا, تو یا اللہ کہ ظلم نہیں کیا آپ نے, میری غلطی. اور ایسا لفظ استعمال کیا وہ اپنی طرف نسبت کر رہے کہ بہت بڑی غلطی کی میں نے, نہیں مانی بات. تو اللہ کی بات نہ ماننا یہ ظلم ہی ہے. وہ ظالم ہے جو اللہ کے احکام نہیں مانتا, نماز نہیں پڑھتا, ظالم ہے. اللہ نے مال دیا, زکوٰۃ نہیں دیتا, ظالم ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا یہ ظلم ہے سب سے بڑا. سب سے بڑا ظلم تو اللہ ہی کو نہ ماننا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پھر ہر اللہ کی نافرمانی ظلم ہے. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له فاستجبنا له, ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور قبول کر لی. اچھا میں ہی ہوں بچانے والا, آج پھر میں بچا کے بکھانا. فاستجبنا له ونجیناہ من الغم, اس انتہائی پریشانی سے ہم نے بچا لیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, یہ جملہ ہمارے لیے ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, اسی طرح ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں. اسی طرح وہ اب کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں, کسی حادثے میں, ایسی حالت میں جب بچنے کا کوئی امکان نہ ہو, اس وقت کوئی ایمان والا اگر ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کو بھی ایسے ہی بچا لیا کرتے ہیں. کوئی پکارے تو صحیح, اس دل سے پکارے, اپنی غلطی تسلیم کرے, اپنی کمزوری اور خامی کو مانے, اور اللہ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین. اللہ الہ الا انت, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. فاستجبنا له, ہم نے قبول کر لی اس کی بات, فوراً قبول کر لی. جس مچھلی کے اللہ کے حکم سے نگلا تھا اسی کو حکم دیا, جاؤ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم, جاؤ اس کو باہر پھینکو. اب مچھلی, بڑی مچھلی تھوڑے پانی میں نہیں آ سکتی ساحل پر, لیکن اللہ کے حکم سے وہ آئی اور اس نے باہر پھینکا, پانی سے باہر پھینکا, وہیں نہیں اگلا. جو باہر ڈگے رہے تھے بالکل ماڑے جو ہو گئے سن, بالکل ہی ماڑے. اندر جو میدے کی رطوبتیں تھیں, گلا بندہ جس نے چوزا پیدا ہوتا ہے ایسے نوزائیدہ بچے کی طرح, بہت کمزور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایک بیماری سے بچنے کا, خوراک کا سارا انتظام ایک ہی پودے سے کر دی. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِن يَقْطِينٍ, ہم نے انہیں
ایک ایسی بیل کے ذریعے پھر دوبارہ زندگی کے آثار اور صحت عطا فرمائی جس کو یقطین کہتے ہیں۔ اہل لغت نے، ڈکشنری والوں نے، عربی جاننے والوں نے لکھا کہ یقطین عموماً تو کدو کو بیل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے، لیکن اصل لغت میں، ڈکشنری میں یقطین ہر اس پودے کو کہتے ہیں جس کا تنا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ بیل ہو، اور بڑے بڑے پھل اللہ نے بیلوں میں لگائے۔ حالانکہ درختوں کے تنے بڑے بڑے پھل ہوتے اوپر لگنے چاہیے، اوپر لگنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی فلسفی تھا، اس نے دیکھا کہ تربوز جو ہے وہ بالکل معمولی کمزور بیل کے ساتھ لگا اتنا بڑا پھل، 10-10 20-20 کلو کے بھی تربوز ہوتے، اتنا بڑا پھل۔ اور آم کے درخت کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے آم، بڑا موٹا تنا، بڑے بڑے ٹہنے، چھوٹے چھوٹے پھل لگا ہوا اوپر۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ بڑے مضبوط درخت پر بڑے پھل ہونے چاہیے، بڑا پھل نیچے کمزور بیل کے ساتھ، چھوٹا اوپر۔ یہ سوچتا سوچتا لیٹ گیا درخت کے نیچے، آنکھ لگ گئی، وہ تو آم ٹوٹا تو سیدھا نک تے بجا، فوراً اٹھ کے بہ گیا۔ انہوں نے کہا میری توبہ، یہ اتنے دعانا لگا ہوں تھے، پھر تو کونڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تیری حکمت تو ہی جان۔ اس کے بارے میں کہ یقطین کی کوئی بیل تھی سمندر کے کنارے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت اور غذا کے لیے عطا فرمائی۔ تو عربی دان کہتے ہیں یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو بیل ہو، یعنی درخت نہ ہو، درخت نہ ہو اور اس میں پھل لگتا ہو۔ یہ کدو، تربوز، خربوزہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ان کو ایک زبان میں کہے تو سب کو ککڑی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کوئی ایسی بیل تھی۔ تو چند دن پہلے میرے مطالعے سے ایک بات گزری کہ ایک بہت بڑے افسر تھے، وہ بلوچستان کے علاقے، یہ جہاں آج کل گوادر ہے، اس علاقے میں رہے وہ افسر، اور قرآن پاک سے محبت ہی پڑھتے رہتے تھے یہ چیزیں۔ تو انہوں نے کہا وہاں ساحل کے قریب میں نے ایسی بیلیں دیکھی ہیں جس کو وہاں بلوچی تو اگین کہتے ہیں، لیکن وہ بیل عجیب و غریب ہے۔ ایک تو اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہیں اور پتے نرم ہیں اور ملائم ہیں، اگر ان کو نیچے بچھا لو تو لگتا ہے کہ نیچے نرم کمبل بچھایا ہوا ہے، سپین کا کمبل بچھا ہوا ہے۔ اور اگر ان پتوں کے اوپر اس کی چھاؤں کر لو تو بہترین جیسے گرم چادر اوپر لے لی۔ پتے بڑے بڑے ہیں اور دور تک پھیلتی ہے، تھوڑے سے اونچے نیچے ہو کر اس کے نیچے اتنی جگہ ہوتی کئی آدمی اس کے نیچے لیٹ جائیں، سائے کے نیچے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کسی عالم سے یہ ذکر کیا، تو اس علاقے میں انہوں نے کہا ہو نہ ہو قرآن نے جس کو یقطین کہا یہ وہی اگین ہو، اس طرح کی کوئی بیل ہو، یہی ہو یا اس طرح کی اور، اللہ کی قدرت بے شمار ہے۔ اور اس میں بھی پھل لگتے ہیں بڑے بڑے خربوزے کی طرح، وہ بہت زود ہضم، یعنی جلدی ہضم ہونے والے، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی، تو نرم معدے والا بھی اس کو اگر کھائے تو ہضم بھی ہو جائے گا اور اس کو فائدہ بھی دے گا۔ تو کوئی ایسی بیل جس میں ایسا پھل بھی لگا ہوا تھا اور اس کے اندر سایہ بھی تھا اور اس کے پتے ان کے لیے آرام دہ بھی تھے، کہتے اس بیل میں بھی تحقیق کیے لوگوں نے کہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اس بیل کے قریب کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی زہریلی چیز نہیں آتی۔ تو ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو، لیکن یہاں جو بات قرآن نے ذکر کی ہے وہ بہت توجہ سے سننے کی۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ اس کا بڑا پن، یہ ہے اس کی بادشاہت، اس کو اختیار ہے، جس کو جو چاہے کہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار یہ بھی کیا
کہ ایک طرف وہ ذکر کیا کہ آپ تو پورے غصے سے چل دیے تھے کہ میں مڑ کے نہیں آنا، تے اگر اسی میں اپنی آئی تھی آ جاندے تھے، اگر اسی میں آ جاندے اپنی آئی تھے پھر کی کرتا؟ تو یہاں قرآن نے بڑے عجیب الفاظ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یہ اس انداز میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان نہ کرتے تو پھر قیامت تک مچھلی کا پیٹ ہی ان کے لیے قبر بنا دیا جاتا، اسی میں دفن ہو جاتے، اسی میں قیامت کا دن اٹھتے مچھلی کے پیٹ سے، اسی میں ہم ان کو دفن کر دیتے۔ اس عجیب و غریب بلا اور مصیبت سے بچنے کا جو طریقہ تھا وہ ایک ہی تھا، اللہ کی پکار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی آیت کریمہ ہم کہتے ہیں، یہ نبی کی دعا بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے۔ بڑے آدمی کی تعریف، بچے جیندے رہن اللہ پاک رہا ہی رکھے، کی مطلب وہ مانگ رہے ہیں نا، چاہے نا یہ نہ کہ مجھے دے، جب آپ کی تعریف کر رہا ہے تو مانگ رہا ہے۔ اللہ کی تعریف بھی دعا ہوتی، اللہم لک الحمد کالذی تقول الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر، تو یہ بار بار اللہ کی تعریف اس میں ہے، تو اللہ کی تعریف مانگا تو کچھ نہیں، مانگا تو کچھ نہیں، یہ بھی نے کہا کہ مجھے بچا دے، یہ بھی نے کہا مجھے باہر نکال دے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے، سبحانک۔ اللہ اپنی کسی بڑی قدرت کا اظہار کرتے ہیں تو وہاں یہ الفاظ آتے ہیں، سبحانک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے تو کبھی اس مصیبت سے چھٹکارا نہ ملتا۔ انہی آیات سے اور حدیث سے، اسی آیت کریمہ کے فضائل میں، یہ کسی کو بھی قرآن نے خود کہہ دیا کہ اس کے ذریعے ہم ہر ایمان والے کو نجات دے سکتے ہیں، یہ چابی ہے، کنجی ہے ہر مصیبت سے بچنے کی، ہر آسانی کی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ کچھ ہو جائے تو یہ آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کریں۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھوانا، اور یہ جس طرح ایک قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ہوتا ہے قرآن خوانی، تو قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے، قرآن خوانی کا نہیں ملتا۔ اس کے پڑھنے سے اثر ہوگا، پڑھوانے سے نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جس کو آپ بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ کیوں پڑھے گا آپ کے لیے؟ مصیبت تو آپ کو ہے۔ اور خاص طور پر جو مدرسے کے بچوں کو بلوا کر پڑھاتے ہیں، وہ ویسے بچے نہیں کوئی لگ جاتے اور گل ہے، ورنہ پڑھتے کوئی نہیں ہو، اسی آپ پڑھتے رہے، مٹ پار کے ہوتے پھونک ماری لا الہ الا سبحانک، چلو جی اب پڑھیں گے گٹ۔ اور یہ شرط کیوں آپ اپنی طرف سے کہاں سے لگا لی کہ 1.25 لاکھ ہی پڑھنی؟ انہوں کو 1.25 لاکھ پڑھی تھی، بھائی یہ تسبیح پڑھتے رہے، کہتے رہے اپنی زبان سے، تو کثرت سے جب کوئی مسئلہ بن جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے کون سا مشکل ہے؟ الفاظ بڑے آسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود آسانی چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، ایسے تمام چیزیں ان کے بندوں کے لیے جو مفید ہے، میں کہتا رہا وہ اللہ نے بہت آسان بنائی ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اب کی مشکل ہے کہنا، لیکن اس کو فرمایا حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر پڑھنا ان کا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کو بڑا پیار آتا ہے پڑھنے والے پر اور ان الفاظ پر۔ ثقیلتان فی المیزان، اور جب تمہاری نیکیوں میں ڈال کر یہ تلیں گے نا پھر تمہیں پتہ چلے کہ ان کے برابر پہاڑ بھی نہیں۔ اور الفاظ خود فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ بہت آسان، خفیفتان علی اللسان، تو وہ بھی تسبیح ہے، یہاں بھی یہی ہے لا الہ الا انت سبحانک، خود بخود زبان پہ جاری ہو جاتی۔ اللہ الہ الا نہیں پڑھنا، کئی لوگ قرآن سے پڑھ کر شروع کرتے، اپنی سمجھ سے ترجمہ سمجھ نہیں آتا، خالی ترجمہ پڑھ کر سمجھے کہ قرآن سمجھ گیا یا حدیث سمجھ گیا، نہیں، جب تک عربی نہیں جانتا پھر عربی جاننے والے جس نے پہلے کسی سے پڑھا اس سے نہیں پڑھتا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کس طرح پڑھنی آیت کریمہ اللہ الہ الا اللہ؟ نہیں بھائی، لا الہ الا سے پڑھنی، وہ تو عبارت چلی آ رہی،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خود پڑھیں، خود پڑھوائیں نہیں. خاص طور سے بڑھیاں کٹھی نہ کرو، وہ تو آندھی ہے ساری نمائش واسطے. ان کے لیے تو وہی شادی کی تقریب، وہی پکنک، وہی آؤٹنگ. اور چونکہ آیت کریمہ کی تقریب میں ایسی عورتوں کو بلایا جاتا ہے جن کا مذہبی ٹچ ہو کچھ نہ کچھ، اور مذہبی دینی عورتوں کو ویسے تو کوئی اور فنکشن میں موقع نہیں ملتا، وہ ریسی بنٹھن کے جاتی ہیں. ہاں جی، ان کو کہتے نا دینی عیاشی، مذہبی عیاشی. تو جب وہ آئیں گے ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو وہ گناہ کی مجلس ہوگی جو ثواب کی ہوگی. خود پڑھیں، خود پڑھیں، بار بار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں. تسبیح پہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیں، اس میں کم از کم اپنے دل کی تسلی کے لیے 500 دفعہ تو روزانہ ہو جائے. اس کے بعد جتنا آپ کا دل چاہے پڑھتے رہیں. تو جب قرآن نے خود وعدہ کیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو اس سے فائدہ دیں گے، انہوں نے بچا دیں گے، تو یقیناً اللہ کے اس وعدے پر یقین ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق